السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال یہ فائزہ اویس ہیں. انہوں نے لندن سے یہ سوال پوچھا ہے اور میرا ایک کالم پچھلے دنوں شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں. اس کا عنوان تھا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو وہ لکھتی ہیں کہ آپ کا یہ کالم پڑھا. مختصر سا سوال یہ ہے کہ آپ کے عنوان کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اپنی ویڈیو میں بتانا پسند کریں گے؟ تو فائزہ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کالم آپ نے ظاہر پڑھا ہے تو وہ میں نے لکھا تھا بیسیکلی اس حوالے سے کہ تاشقند میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے وہ جو وزیر خارجہ تھے جے شنکر انڈیا کے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انہوں نے گریز کیا. اس پہ بیسیکلی میرا وہ کامنٹ تھا کہ یہ تو ایک رسم ہوتی ہے. اور احمد فراز صاحب، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پوئٹس وی ہیو ایور ہیڈ، ان کا ایک شعر ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہاتھ تو دشمنوں سے بھی ملایا جا سکتا ہے، اور غالباً میں دیکھتا ہوں، ہاں ایگزیکٹلی میں نے تو فائزہ بی بی یہ اپنے کالم کو کنکلوڈ ہی میں نے احمد فراز صاحب کے شعر پہ کیا تھا. اس کا بنیادی مطلب یہ کہ ہاتھ ملانا کوئی دوستی کی ضمانت نہیں ہے. اٹ از اونلی اے فارمیلٹی. جیسے ویسٹ میں عام ہے ہیو اے نائس ڈے، حال چال پوچھنا، یہ وہ اٹ ڈزنٹ ریئلی مین اینی تھنگ. سو دشمن بھی ہو، اس میں نے پھر مثال، اگر آپ نے کالم پڑھا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کالم پڑھا ہے، تو میں نے چو این لائے کا وہ حوالہ دیا ہوا ہے. یہ کانفرنس تھی چو این لائے کے زمانے میں. امریکن جو تھا ڈیلیگیشن، اس کے سربراہ تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر. تو چو این لائی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہی ریفیوزڈ، ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے. اچھا، اس کے بعد بیڈل اسمتھ تھا، جنرل بیڈل اسمتھ، وہ چلے گئے وہاں سے، تو ان کو ریپلیس کیا بیڈل اسمتھ نے. ملتی جلتی حرکت بیڈل اسمتھ نے کی، لیکن چو این لائی نے ان کو بھی کہا. لیکن اس کے بعد ہی بکیم این ایڈمائرر آف چو این لائی، کہ اس بندے کے مینرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہ تو اس طرح کا وہ ایک نصابی سا، ایک کتابی سا کالم تھا کہ مطلب دشمن کے ساتھ بھی آپ کا اگر آپ ہوتے ہو تو دیر از نو ہارم ان وشنگ. اور ایک مثال میں نے جو کالم میں نے دی، میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر لیتا ہوں کہ ہمارے ون آف آر ہیروز سلطان صلاح الدین ایوبی، دوسری طرف جو تھے رچرڈ دا لائن ہارٹ، رچرڈ شیر دل، وہ بھی کمال کا آدمی تھا. دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے. اور کمال دیکھیں آپ کہ ایک بار رچرڈ کا فیورٹ جو گھوڑا تھا وہ مر گیا، تو سلطان نے اپنا بہترین گھوڑا رچرڈ کے لیے بھیجا. تو یہ دشمنی کا ایک اور طرح کا سٹائل ہے. تو وہ بھی میرے بیک آف دا مائنڈ تھا، لیکن یہ واقعہ میں نے اپنے کالم میں نہیں کوٹ کیا. تو نتھنگ ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہاتھ ملانا یہ ایک رسم ہے، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، جس کو شاعرانہ طریقے سے احمد فراز صاحب نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ تم تکلف کو بھی، یہ تکلف ہے. اخلاق، یہ اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات کی بات ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی پلیز وڈ یو لائک ٹو جوائن می، سارا اس طرح کی بات، نتھنگ سیریس. اچھا، سوال ہے جی عزیر ملک صاحب ہیں سمن آباد لاہور. وہ کہتے ہیں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام کب سدھریں گے؟ پہلے تو ویکسین نہیں لگوا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاپرواہیاں بھی اپنے عروج کو پہنچتی جا رہی ہیں. آخر یہ قوم چاہتی کیا ہے؟ عزیر ملک صاحب، میں بھی مدتوں سے یہی سوچ رہا ہوں
کہ یہ قوم چاہتی کیا ہے، پھر میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ قوم تعلیم چاہتی ہے، یہ قوم اچھی تربیت چاہتی ہے، یہ قوم ایک منصفانہ معاشرہ، ایک منصفانہ نظام چاہتی ہے، چاہے وہ اقتصادی نظام ہو، چاہے وہ عدالتی نظام ہو۔ سو وہ اگر اس کو مل گیا تو اس کو بیہیو کرنا آ جائے گا، ورنہ آپ والا سوال ہی میرے سینے میں بھی آگ کی طرح نا آہستہ آہستہ سلگتا رہتا ہے۔ یہ اشر رحیم صاحب ہیں جوہر آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی پاکستانی اداکارہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 6-7 سالوں میں جس قسم کی موویز بن رہی ہیں مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا پاکستانی اداکاروں کو بیرون ملک جا کے کام کرنا چاہیے، یہ پاکستان میں ہی اپنے جوہر دکھانے چاہیے؟ آج کی فلمائی گئی موویز آپ کو متاثر کرتی ہیں یا نہیں؟ تو اگر ہاں تو آپ کی پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ اشر رحیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ مدتیں ہو گئیں میں نے فلم بینی چھوڑ دی۔ میں ایک زمانے میں بہت بڑا ایڈمائرر تھا، میں ایک بڑا ریگولر قسم کا فلم بین، بلکہ میرے اللہ غنی کی رحمت کرے میرے والد ہر 2-3 مہینے کے بعد باقاعدہ باکس ریزرو کرانا اور یہ اور وہ اور پوری فیملی کو لے کے جانا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لیٹ 80s کے بعد میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پاکستانی سینما کا تو خیر حال ہی کوئی نہیں ہے، تو بالکل گھسا پٹا مردہ ڈسٹارٹڈ سا اس کا تو کوئی حال ہی نہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ہی ڈوبتا ہے، چونکہ ہم ہر طرف سے زوال کا شکار ہیں، اسی طرح ہمارا سینما بھی زوال کا شکار ہے۔ تو مجھے پاکستانی موویز سے انڈین موویز ویسے چربا، وہ تامل شامل کو اس طرح کی موویز کا چربا، پھر ہالی ووڈ کا چربا۔ اچھا، ہالی ووڈ سے میری دلچسپی اس لیے ختم ہوئی کہ اس میں اسپیشل افیکٹس اور ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے۔ اب کریمر ورسز کریمر، ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم، سن فلاور، یہ اس طرح کی موویز وہاں بھی خال ہی بنتی ہیں۔ اس لیے ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں بیسیکلی جب سنتوش کمار صاحب تھے اور سبھیا ہوتی تھیں، درپن صاحب تھے، نیئر بھابھی، سبھیا بھابھی، میرا اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کے میگا سٹارز تھے۔ تو پھر آخری جو پھر پنجابی کا وہ ہوتا تھا، اکمل، مظہر شاہ اور اسلم پرویز، اور آخری میرا تھا جس میں سدھیر صاحب تھے، اس میں مسرت نذیر، شمیم آرا، یہ وہ لوگ تھے۔ ایون نیلو بیگم، شان کی جو والدہ، شی واز این ایکسیلنٹ پرفارمر۔ اس کے بعد پاکستانی سینما سے بھی نا میرا خاص طور پہ یہ جو ایک ٹرائی اینگل سی تھی، محمد علی، وحید مراد، شاہد وغیرہ کی، اس کے بعد مجھے تو یاد نہیں میں نے کبھی کوئی مووی دیکھی ہو۔ آج بھی اگر کبھی دل کرے، پچھلے دنوں دلیپ صاحب، اللہ نے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی پرانی موویز میں دیکھتا رہا۔ تو انڈین بھی جب دلیپ صاحب تھے، اشوک کمار تھے، دیوانند تھے، راج کپور تھے، گرو دت تھے، مدھو بالا تھیں، نرگس، گیتا بالی، اور اس طرح کی جو وحیدہ رحمان، یہ تھا صحیح معنوں میں پرفارمرز تھے، کہانیاں ہوتی تھیں۔ اب تو مار دھاڑ، سیکس، پتہ نہیں کیا، مجھے تو ساری ایک جیسی لگتی ہیں، اور ایکٹرز بھی سارے مورلس پلس مائنس مجھے ایک جیسے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ جی میں موویز کس طرح کی مطلب میں دیکھتا ہی نہیں، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی آئی ڈونٹ۔ کبھی کوئی میرا بڑا بیٹا ہے حاتم، تو اس کو میں نے پرانی موویز دکھا کے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے، تو وہ مجھے کبھی کوئی اس کو بہت اچھی لگے کوئی مووی، بیکاز وہ اس کو میرے ٹیسٹ کا اندازہ ہے، تو وہ مجھے پکڑ کے بٹھا کے دکھا دے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے ہالی ووڈ کے سینما سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اب ان میں بھی وہ کلاس نہیں ہے، وہ ڈیپتھ نہیں ہے۔ اب مجھے ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم مجھے نہیں کہیں، اس طرح کی اور بے شمار کریمر ورسز کریمر، اس طرح کی موویز دیکھتے تھے، اب نہیں، کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ممبئی سے ہیں جی روی شاستری صاحب، بہت حیران کن سا ایک واقعہ انہوں نے بتایا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی افسوسناک واقعہ میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اتر پردیش میں گزشتہ ہفتے پیش آیا، جہاں 17 سالہ نیہا پسون کو دادا دادی اور دیگر رشتہ داروں کی جانب سے جینز پہننے پہ قتل کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کے دوران مقتولہ کی والدہ شکنتلا دیوی نے بتایا کہ لڑکی کی چچا اور دادا سے جینز پہننے کے اوپر بحث ہوئی، جس کے بعد اسے جان سے مار دیا گیا۔ اب روی شاستری صاحب لکھتے ہیں کہ بھارت میں ایسے واقعات، کیا ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کنٹمپرری ہونا ہوگا۔ آپ کو دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، بہت ہی قابل احترام ہیں مرکنڈے کاٹچو، ہندوستان کے سپریم کورٹ کے وہ جسٹس رہے ہیں۔ میں نے ان کو 2-4 دفعہ ٹی وی پہ دیکھا۔ ابھی ریسنٹلی کوئی مجھے دکھا رہا تھا، چونکہ میں سیل فون رکھتا نہیں، نہ مجھے آپریٹ کرنا آتا ہے، کوئی مجھے دکھا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، بھی گائے بھی ایک جانور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کی بات مرکنڈے کاٹچو صاحب کر رہے تھے۔ اب یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ بدلنے کی بات، یہ دنیا بہت تیزی سے گلوبل ویلیج نہیں، یہ گلوبل سٹریٹ بنتی جا رہی ہے۔ اس میں اور طریقے سے چیزوں کو دیکھنے، محسوس کرنے، ان پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات آپ نے روی صاحب، آپ نے خود ہی بھائی میرے، آپ نے اس کی نشاندہی کر دی کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے جو لوازمات ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ اٹ از فار دا رولرز، لیکن ہمارے یہاں جنون پیدا کرنا، انتہا پسندی پیدا کرنا، چونکہ ہمارے بدنصیبی ہے کہ حکمرانوں کا فوکس ان کا اپنا اقتدار ہوتا ہے، اس کو کیسے، اس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں یا مروائے جاتے ہیں، یہ ان کا ایشو نہیں ہوتا، مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ باقی یہ بہت افسوسناک، بہت ہی دردناک واقعات۔ مسلمان کب آئے ہندوستان میں؟ اسلام سے پہلے آ گئے تھے، ٹھیک ہے، مالابار وغیرہ والی جو سائیڈ ہے ادھر ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے عربز وہاں آ گئے تھے، ان کی بستیاں بھی تھیں۔ اس کے بعد جب نور اسلام عرب میں پھیلا تو ظاہر ہے ان لوگوں کے خاندان تو پیچھے ہی تھے، اور وہ آتے جاتے رہتے تھے سال میں، بحری رستوں پہ اس وقت عربوں کا قبضہ تھا، جو بعد میں پھر گوروں نے کیا، یورپینز نے کیا، اور ہندوستان غلام بن گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات تاریخ پڑھ کے کہ عربوں کا اس زمانے میں بحری رستوں پہ تسلط تھا۔ تو ادھر جب اسلام پھیلا تو ان کے مثلاً ہمارے وقت میرے 6 بھائی اگر وہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں اسلام پھیلا اور یہ اس کی تعلیمات ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو جی پھر یہاں جو بھائی بیٹھا وہ اس طرح کر کے، یعنی یہ تصور غلط ہے کہ مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان بھی، یہ بالکل غلط ہے، تاریخی طور پہ بالکل بوگس بات ہے، اس کے بے شمار ثبوت ہیں۔ اس کے بعد صدیوں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے یا باقی جو ساری بے شمار قسم کے جو مذاہب کہہ لو یا مت کہہ لو، بدھ مت کہہ لو آپ، یہ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ صدیاں گزاریں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلی قسط میں نے لکھا کہ ایک قسط میں اس پہ اور لکھوں گا۔ تو ہندوستان سے بہت سے دوستوں نے کا بڑا خوبصورت آریہنت اندرا وہ مجھے نہیں پتا، ARIHANT اندرا تو خیر صاف پڑھا جا رہا ہے INDRA، تو مجھے پتہ نہیں میں پروناؤنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں۔ انہوں نے بڑا یہ پرجوش طریقے سے لکھا ہے کہ آپ کے کالم کی دوسری قسط کا انتظار رہے گا۔ تو اچھا، پھر ہیں رویندر، آگے KAMATH، میں غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے سپیلنگ بول رہا ہوں، رویندرا ویسے لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں رویندر، جیسے جتیندر، جو اینڈ پہ آتا ہے نا وہ بس نہ ہونے کے، دھرمیندر،
ہلکا سا وہ آتا ہے اس طرح کر کے. لیکن اچھا اس طرح نوین کمار ہیں, وہ لکھتے ہیں پرنام, ہم آپ سے اس بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں, تو دوسری قسط کا انتظار رہے گا. اچھا سر, آپ نے یہ سارے حقائق کہاں سے پڑھے ہیں؟ ہمیں کتابوں کا بھی حوالہ دیں تاکہ ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملے. یہ ہیں شلپا, UJWANE, اب اس کو پتہ نہیں کیسے پروناؤنس کرنا ہے. تو یہ ہماری جو بہن ہے شلپا نام سے, تو اس طرح بے شمار لوگوں نے, میں نے ابھی چند نام پڑھے ہیں. وہ دوسری قسط, اچھا وہ دوسری قسط بھی چھپ چکی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں جو دوست ہیں, بھارت میں جو ویورز ہیں ہمارے, وہ اردو پڑھ نہیں سکتے, اس لیے میں خاص طور پہ یہ کالم ان کی کنزمپشن کے لیے پڑھتا ہوں. تو میں دوسری قسط اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی فرمائش پہ, میرا وعدہ بھی تھا, دوسری قسط میں پیش کر رہا ہوں. اس کالم کا عنوان ہے ہندوستان, مسلمان اور RSS کا جو نظریہ ہے. تو میں مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتا سکوں, یہ ایکسپلین کر سکوں کہ صدیوں تعلق, اچھا باقی آپس میں جو جھگڑے کو دنگے فساد ہوتے ہیں وہ تو ہمارے درمیان بھی آپس میں ہوتے ہیں, فرقوں کا, ملکوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے. آج تک عربوں کی ایرانیوں سے نہیں بنی, ان دونوں کی ترکوں سے نہیں بنی. کتنے سال ہوئے ہیں اس بات کو, ایران کے ساتھ عراق کی جنگ, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر ایک مذہب کے لوگ آپس میں بھی متصادم ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے, تو ہم نے تو صدیاں بہت پیار محبت سے بہرحال اکٹھے گزاری ہے. اس طرح مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر کے, میرا خیال ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے جو دور تک جائے گا نہیں. یہ آج کی دنیا کو بھی نہیں سوٹ کرتا, یہ انسان کو بھی نہیں سوٹ کرتا. بہرحال یہ تو ایک گلدستہ ہے بھائی, یہ ہندوستان میں اتنے مذہب ہیں, یہ تو پھولوں کا گلدستہ ہے. تو ان سب کی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کا جو بھی سربراہ ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا رول تو ایک باپ جیسا ہے. تو بہرحال دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے, عنوان ہندوستان, مسلمان اور RSS. بے شمار مثالیں ہیں. مثلاً طلق خان نے سلطان ناصر الدین محمود سے شکست کھائی تو اسے ایک ہندو راجپوت نے پناہ دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی. اسی طرح رنتھم بور کے راجہ ہرمیر دیو نے علاؤ الدین کے خلاف ایک مسلمان سردار کو پناہ دی, اور بعد ازاں کئی مغل شہزادوں کو بغاوتوں میں راجپوتوں نے مدد فراہم کی اور حق دوستی ادا کیا. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی دیکھ لیں. ہوا یوں تھا, اچھا یہ 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف ہندوؤں اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑی تھی. اچھا ہوا دراصل یہ کہ طلوع اسلام کے بعد خود ہندوؤں میں مذہبی جوش کی تجدید ہوئی, جس کے نتیجے میں وشنو مت اور ویرا شویتر جیسے مسلک منظر عام پر آئے. میں پروننسیشن کی معافی, چونکہ بیسیکلی میں نے سب کچھ انگریزی میں پڑھا ہے, تو اس کو پروناؤنس کرنے میں شاید اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. اچھا بھکتی اور خدا پرستی پہ زور دیا گیا جو مسلمانوں میں تصوف کی شکل میں پہلے سے موجود تھا, اور اس کی تفصیلات کے الگابا کی کتاب میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. پہل صوفیہ نے ہی تبلیغ کے لیے اردو کو استعمال کیا, تو اسی طرح ہندو ریفارمرز نے بھی علاقائی زبانوں کے نئے استعمال کو ترجیح دی. میرا بائی کے بھجن راجستھانی میں, ودیاپتی کے بھجن متھیلی میں, چنڈی داس کے بھجن بنگالی میں, ناتھ سوامی کے بھجن مراٹھی زبان میں پڑھے اور گائے جاتے تھے. اس دور کے دوسرے سادھو سنت بزرگ مثلاً بھگت کبیر صاحب, گرو نانک جی, سور داس, تلسی داس اور ملک محمد جائسی نے ہندی زبان کو بدل کر کئی صورتوں میں استعمال کیا. اور ایک بات یاد رہے کہ 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور مغلیہ سلطنت کی
بنیاد رکھی تو اس سے صدیوں پہلے اسلام تو پھیل چکا تھا، اور کمال یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں مسلمان حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہی مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ مغلوں نے آ کے کسی ہندو راجہ مہاراجہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی۔ آگے سنیں آپ۔ اچھا، بابر اور اس کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں کی مخالفت و مخاصمت تو عموماً مسلمان حکمرانوں سے ہی رہی۔ کمال کی بات ہے، بعد میں دیکھ، مثلاً گجرات، مالوا، جونپور اور بنگال وغیرہ کے گورنروں سے جو سلطنت دہلی سے جداگانہ اپنی اپنی خود مختار حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ ہندوستان پر تقریباً 300 سالہ مغلیہ تسلط کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ افغانوں اور راجپوتوں پر بابر کی فتح، دوم بابر کے بیٹے ہمایوں کی ایک مسلمان شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست و پسپائی، اور سوم ہمایوں کی ایران سے واپسی، بحالی اور اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں مغل اقتدار کا استحکام۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہار رہا ہے، باپ اس کا ابراہیم لودھی کو جو ایک تہجد گزار مسلمان تھا اس کو شکست دے رہا ہے، اس کی گردن کاٹ رہا ہے۔ اچھا، فن تعمیر میں بھی اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کی مکمل یگانگت کا بے مثال نمونہ دیکھنا ہو تو فتح پور سیکری کی تعمیرات پہ غور فرمائیے۔ میں وہاں جا چکا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈہ کو فتح کیا گیا جو مسلمان مملکتیں تھیں۔ او بھائی، یہاں دین دھرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ فتوحات ہیں، جنگجوئی ہے، توسیع پسندی ہے، قبضہ کرنا ہے، جو اس زمانے کا چلن تھا۔ اچھا، اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ وہ بھی اپنے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈہ کو فتح کرتا ہے جو مسلمان انڈیپینڈنٹ مملکتیں تھیں۔ اچھا، ہندوستان بنیادی طور پہ متعدد نسلوں اور تمدنوں کا مرکب و مجموعہ رہا ہے، جو بذات خود ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ معلوم تاریخ کے 5000 سال گواہ ہیں کہ اس عظیم بر صغیر میں مختلف تہذیبوں کا غیر معمولی اور عظیم الشان تال میل رہا۔ نسلی اعتبار سے مسلمانوں کی بھاری ترین اکثریت خواہ بھارت کے کسی علاقے میں بھی ہوں، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل سے باقی آبادی کا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور ملک کی دوسری قوموں کے درمیان بے شمار ثقافتی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک غیر ملکی کے لیے کسی بنگالی مسلمان اور غیر بنگالی یا ہندو مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہزاروں میل کے فاصلے پہ ایک پنجابی مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، چونکہ کلچرلی دے آر دا سیم۔ اچھا، جبکہ یہی حقیقت مشرق میں آسام اور انتہائی جنوب میں کیرالہ پر بھی صادق آتی ہے۔ لکھنؤ کے غیر مسلم باشندے بھی شرافت، نجابت، وفاداری، رکھ رکھاؤ، ادب آداب، سبھاؤ وغیرہ میں اودھ کے نوابوں کی چھوڑی ہوئی شائستہ روایات پہ آج بھی اتنا ہی فخر کرتے ہیں جتنا لکھنؤ کے مسلمان باشندے۔ اچھا، 2 بر اعظموں اور درجنوں ملکوں سے مسلمان اپنے مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں آج بھی، تو سرہند شریف ہو، اجمیر شریف، دہلی اور گلبرگہ وغیرہ میں سکھ اور ہندو ان کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کی خوبصورت روایات کا حصہ ہے، اور ہر مذہب سچا انسان پرست ہوتا ہے۔ باقی تو چھوڑیں، خود ہندوستان کے آئین کی روح سے جو 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، یہ طے پایا تھا کہ دوسرے شہریوں کی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی آزادی حاصل ہوگی۔ قانون کی نظر میں دوسرے شہریوں کے برابر ہوں گے۔ مذہب، نسل، ذات پات، جنس یا جائے پیدائش کے اعتبار سے کسی طرح کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، اور سرکاری ملازمت کے اصول میں بھی انہیں یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ بہت ہی طویل
فہرست ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے بھارت کی سیاسی، عوامی، انتظامی، عسکری، سفارتی، تخلیقی، سائنسی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پہلی جنگ آزادی 1857 میں بھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو سمبل بنا کر ہی لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پہ اسی کے پرچم تلے اپنی اپنی جانیں قربان کی تھیں، یہاں تک کہ مولوی احمد اللہ شاہ، صاحبزادہ فیروز شاہ، خان بہادر خان، جنرل بخت اور حضرت محل جیسے رہنماؤں نے بھی رانی جھانسی کا ساتھ دیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وزیر اعظم پنڈت نہرو کی اس تقریر کو کون بھلا سکتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب بھارت کے بیٹے ہیں، یہاں فرقہ پرستی، مذہبی تنگ نظری کی حوصلہ افزائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ قوم کبھی عظیم قوم نہیں بن سکتی جس کے بیٹے اپنے فکر و عمل میں تنگ نظر ہوں۔ یہ کوٹ ان کوٹ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی تقریر کا ایک حصہ ہے۔ سو قارئین، کالم اتنے بڑے اور اتنے بے کراں موضوع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہے RSS کا نظریہ تاریخی طور پہ نہیں، آئینی، انسانی، اصولی اور بین الاقوامی تناظر میں بھی بہت کمزور، آؤٹ ڈیٹڈ، نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ یہ اس دنیا میں، ٹوڈیز ورلڈ، گلوبل ولیج میں دور تک جانے والا یہ خیال ہے ہی نہیں۔